اس میں اشہر المشاہیر جو معاملہ پیش آیا اسلامی تاریخ میں وہ ہے واقع کربلا، لہٰذا بڑے اختصار کے ساتھ جو اصل ہمارے ضرورت اور ہمارے مقصد کی بات ہے وہ عرض کریں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محتاج تعارف نہیں ہیں، ہر شخص ان کو جانتا ہے، اور جو ان کی منزلت سرکار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہاں تھی اس سے بھی ہر شخص واقف ہے۔ وحی کے اندر آپ کی ولادت سے پہلے کربلا میں آپ کے شہید ہونے کی خبر جو ہے وہ آ چکی تھی، اور یہ خبر شہادت کی روایات جو ہیں یہ درجہ تواتر تک پہنچی ہیں۔ متعدد اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ روایت منقول ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اور سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد تمام خلفاء اور تمام صحابہ کرام کے درمیان ہمیشہ بہت ہی محترم اور معزز رہے، حتیٰ کہ سن 60 ہجری میں جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا معاویہ بن سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ اس وقت امیر المؤمنین تھے، بالاتفاق تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا یزید پلید حکمران ہوا، اور اس نے مدینہ منورہ کے اندر اپنے گورنر کے ذریعے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیعت کے لیے پیغام بھیجا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ کہا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کی ہاتھ پر میرے جیسا آدمی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید کے فسق و فجور پر ائمہ مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے، مگر ان سب تحریرات میں سب سے زیادہ جو معتبر وہ ہے شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کثیر کی تصنیف البدایۃ والنہایہ، اس کے حوالے دے دے کے وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ اس میں حافظ ابن کثیر نے برملا کم از کم 3-4 جگہ پر اپنے الفاظ میں یہ تبصرہ کیا ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا۔ اس کا فسق و فجور جو انہوں نے بیان کیا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نماز کبھی نمازیوں کے اندر پھنس گیا تو پڑھ لی ورنہ چھٹی، یعنی یہ کہ نماز کا پابند نہ تھا، مگر ہائے افسوس ان نام کے مسلمانوں پر جو کہ عید کی نماز کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھتے، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اب یہ سوچو کہ یزید سے بڑھ کر وہ فاسق و فاجر ہیں کہ نہیں پھر؟ نماز میں سستی ایک، دوسرے نمبر پہ شراب کے نشے کے اندر بدمست رہنا دو، پھر آگے نوجوان لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں، ان کی زبان سے عشقیہ بیہودہ اشعار گانے اور ان کے ڈانس دیکھنے کا دل دادا تھا۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز یہ کہ نوعمر بغیر داڑھی والے لڑکے جو ہیں ان کے شکار کا بڑا شوقین تھا۔ 5ویں نمبر پہ حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتا تھا، اپنے تصرفات حکومتی میں، حکومتی معاملات میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کو بکرے، ریچھ، کتے اور بندر پالنے کا بڑا شوق تھا۔ پھر ان کو لڑائی کراتا، ان کی لڑائی کرا کے تو لطف اندوز ہوتا۔ اور یاد رکھیں کہ شرع محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر جانوروں کو آپس میں لڑوانا یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔
مگر یہ کرتا تھا، بندروں کو گھوڑے کی زین کے اوپر بٹھاتا، لگام اس کے ہاتھ میں دیتا اور سونے کے تاج ان کے سروں کے اوپر رکھتا اور پھر ان کے ذریعے سے گھوڑوں کو چلواتا یا دوڑواتا اور بڑا خوش ہوتا۔ یہ تھی یزید کی لہو و لعب کے اندر اور گناہ کے اندر لتھڑی ہوئی زندگی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزید کی موت اس طرح ہوئی کہ ایک بندر کے ساتھ جو اس نے پال رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا، تو کھیلتے ہوئے اس کو چھیڑتا تھا، اچانک بندر کو طیش آ گیا اور بندر نے آگے بڑھ کر تو اس کے حلقوم کے اوپر، یہاں گلے کے اوپر چک کاٹ لیا اور اس وقت چھوڑا جب کہ وہ مر گیا۔ یہ ہے یزید کی جو جسے سیرت کہہ سکتے ہیں یا کردار کہہ سکتے ہیں۔ اس بنا پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یا اس کی بیعت کرنا یہ قبول نہیں فرمایا۔ اور یاد رکھیں کہ اس زمانے میں بیعت لیتے تھے حکمران بننے کے لیے عوام المسلمین سے، اور آج کل اس کا نام جو ہے وہ ووٹ رکھا گیا ہے۔ تو یہ بیعت اور ووٹ یہ حقیقت میں ایک ہی چیز کی دو صورتیں ہیں، دو شکلیں۔ اب یزید کے ایسے حالات کو جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے وجود کے اندر خون شامل تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے تربیت حاصل تھی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت حاصل تھی، تو ایسی ہستی بلا اس طرح کے بیہودہ فاسق و فاجر انسان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کیسے راضی ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، مگر گناہ اور ظلم و زیادتی کے کام میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد مت کرنا۔ تو یہ آیت کریمہ اپنے عموم کے اعتبار سے یہ موجودہ جو ووٹنگ ہوتی ہے اور پرانے زمانے میں جو بیعت ہوتی تھی خلفاء کی یا حکمرانوں کی، تو اس کے لیے ایک بہترین شرعی ضابطہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شہادت اور گواہی جو ہے اس کو قائم کرو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گواہی سچی دو اللہ تعالیٰ کے لیے، خواہ وہ اپنے آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ووٹ بھی گواہی ہے اور بیعت بھی گواہی تھی اس بات کی کہ جس کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا ہوں یا جس کو میں ووٹ دیتا ہوں اس کو میں اس لائق سمجھتا ہوں کہ وہ علم و تقوی اور کردار کے لحاظ سے وہ مسلمانوں کا حکمران جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس بات کا، اس اقرار کا اظہار اور یہ شہادت جو ہے یہ دینا، شہادت کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ حکومت بھی اس کے حوالے کرنا، اپنا حکمران بھی اس کو ماننا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس وقت ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرکزی نقطہ کی حیثیت یہ بات رکھتی ہے، کیونکہ نرا واقعہ بیان کرنا اور رو دینا اور چاہے آدھے گھنٹے کے بعد پھر فسق و فجور کے اندر شروع ہو جانا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بھائی۔ اس طرح کے رونے دھونے کا کیا فائدہ؟ ارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر اس لیے شہید نہیں ہوئے تھے کہ تاکہ تا قیامت لوگ مجھے روتے رہیں اور میرا نام لے کر سینہ کو بھی کرتے رہیں، بلکہ آپ نے شہادت اس لیے پیش کی تھی تاکہ لوگ میرے شہادت کے مقصد کو سمجھیں اور میری شہادت کے مقصد کو سمجھ کر زندگی کے اندر اپنا کردار جو ہے اس کو حسینی کردار بنائیں، اپنا کردار درست کریں۔ جسے ووٹ دینا ہے اس کے بارے میں اطمینان حاصل کریں کہ وہ نمازی ہے، وہ پرہیزگار ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، تو پھر اس کو ووٹ دینا ہے۔ یہ حسینیت ہے۔
اور اگر یہ جانتے ہوئے کہ یہ بدماشوں کا سردار ہے، یہ جانتے ہوئے کہ فاسق و فاجر لوگوں کا بھی یہ سردار ہے، یہ جانتے ہوئے کہ زانی شرابی ہے، جانتے ہوئے کہ نماز بھی نہیں پڑھتا، جانتے ہوئے کہ یہ حلال اور حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتا یزید کی طرح، تو پھر بھی اس کو ووٹ دینا، میرے دوستو یہ حسینیت نہیں ہے بلکہ یہ یزیدیت ہے۔ ایسا کرنے سے یزید کی روح جو ہے اس کو قبر کے اندر خوش کرنا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو صدمہ پہنچانا ہے، ان کو تڑپانا اس کو ایسا عمل کرنے سے۔ لہٰذا یہ جو آپ ووٹ دیتے ہیں تو اس میں دنیاوی مفادات جو ہیں ان کو بعد میں رکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، سنی المذہب ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کردار اس کا اچھا ہے، یہ زبان کا سچا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ دیکھ بھال کر پھر اس کو آپ ووٹ دیں، ورنہ آپ کا ووٹ لینے کے بعد وہ جس قدر فسق و فجور کرے گا، جس قدر بے حیائی کے کام کرے گا، جس طرح بھی وہ شریعت کے خلاف ورزی کرے گا بلکہ شریعت کے قوانین کو توڑے گا، تو اس کے اس جرم کے اندر آپ بھی شریک ہو گئے، برابر کے شریک ہو گئے، کیونکہ آپ نے ووٹ دے کر اس کو حکومت کے اندر بھیجا۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں، یہ ہے خصوصی پیغام آج شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر اس سے آگے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے اس خیال سے کہ مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دھرتی کے اندر کوئی فتنہ اور فساد جو ہے وہ نہ ہو۔ وہاں پر کوفہ سے علامہ ملا باقر مجلسی کی کتاب جلاء العیون کے مطابق اخبار ماتم اور اعلام الورا باعلام الہدا اور اس طرح کی درجنوں کتابوں کے مطابق کوفہ سے، جو کہ شہر تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مندوں کا اور شیعوں کا، وہاں سے 1 2 4 نہیں 12,000 خطوط یکے بعد دیگرے مکہ مکرمہ کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے۔ کوئی خط اکیلا آدمی لکھتا اپنی طرف سے، کوئی خط جو ہے وہ کوئی آدمی اپنے پورے فیملی کی طرف سے لکھتا، کوئی خط ہوتا کہ جو 2 4 یا 5 10 آدمی کی طرف سے ہوتا۔ الغرض 12,000 خطوط، 12,000 لیٹر یہ شیعان کوفہ نے آپ کو لکھے، اور ہر خط کے اندر مضمون شروع ان لفظوں سے ہوتا ہے، سلام کے بعد انا نحن شیعتک و شیعت اخیک و شیعت ابیک۔ یہاں سے ان لیٹرز کا آغاز ہوتا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے والد گرامی مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شیعہ ہیں، اور ہمیں اس وقت پتہ چلا ہے کہ یزید کی حکومت جو ہے اس سے بیزاری کا اظہار کر کے آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے ہوئے ہیں، تو اے ابن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جلد از جلد یہاں کوفہ میں ہمارے پاس آئیں، کیونکہ یہاں ہم سب لوگ آپ کے فدائی اور آپ کے شہدائی۔ بعض خطوط میں یہ لکھا کہ 1,00,000 فولادی تلوار کے ساتھ 1,00,000 جوان بہادر میدان جنگ کے اندر لڑائی کرنے والا جو ہے، اور گھوڑے اتنی تعداد میں، یہ یہاں پر آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ پھر کسی میں یہ لکھا فصل پک چکا ہے، چشموں نے دولت اگل دی ہے، اور اب صرف اور صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب بھی یزید کی حکومت سے بیزار ہیں، تو آپ جلدی جلدی آپ ہمارے پاس تشریف لائیے اور ہماری آ کے ایسے معاملے میں رہنمائی فرمائیے۔ پھر یہ بھی لکھا کئی بدبختوں نے
کہ حضور اگر اتنے خطوط لکھے جانے کے باوجود آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لائیں گے تو کل قیامت میں آپ کے نانا جان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہاری شکایت لگائیں گے، تو پھر سوچ لینا جواب کیا ہے۔ یہ بھی ان لوگوں نے، بدبختوں نے لکھا۔ کتنے خطوط؟ 12,000۔ اور کچھ نہیں آپ کو یاد رہتا تو اخبار ماتم یاد رکھ لو، لفظ اخبار ماتم، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے 12,000 خطوط آپ کے پاس پہنچے۔ پھر مسلم بن عقیل آپ کے چچا زاد تھے، ان کو حضرت امام نے بھیجا کہ جاؤ جا کے ذرا اپنی آنکھوں سے وہاں کے حالات کوفے کے دیکھو، ایسے ایسے وہ لکھ رہے ہیں، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ 80,000 کی تعداد میں کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت کر لی کہ ہم ان کو اپنا امام اور اپنا خلیفہ اور حکمران بھی مانتے ہیں، اور ان کے آگے آگے دائیں بائیں پیچھے ہر طرف سے ہم دشمنوں کو راندیں گے، ان کو دور کریں گے اور امام کا دفاع کریں گے، قربانیاں دیں گے۔ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا کہ واقعی لوگ بڑے عاشق ہیں آپ کے، اور اتنے اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو آپ تشریف لے آئیں اور جلدی تشریف لے آئیں، والسلام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ذوالحج کے پہلے عشرے مکہ مکرمہ سے نکلے کوفہ کے لیے۔ راستے میں چل کے ایک مقام پر کوفہ کی طرف سے آنے والے محب اہل بیت فرزدق شاعر کو آتا ہوا دیکھ کر تو روکا گیا۔ حضرت امام کی خدمت کے اندر وہ حاضر ہوا، سلام عرض کیا، تو حضرت امام نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں جن کو چھوڑ کے آئے ہو ان کی کوئی خبر سناؤ کوفہ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے دل تو تمہارے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں جو ہیں وہ یزید کے ساتھ ہیں، یزید کی حمایت میں، اور مسلم بن عقیل کو وہ میرے یہاں آنے سے پہلے قتل کر چکے ہوئے ہیں، شہید کر چکے ہوئے ہیں۔ وہاں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹنے کا سوچا، اہل بیت کے ساتھ مشاورت کی، تو حضرت مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے اور بھتیجے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اب حضرت مسلم جس راستے چلے گئے ہیں ہم تو ان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، ہمیں چلنا ہوگا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اب بھی واپس چلے چلو تاکہ امت جو ہے وہ فتنے سے بچ جائے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں امام، ہم تو بدلہ لینے کے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا خیر بعدکم، اگر تم جاتے ہو بدلہ لینے کے لیے، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، تو تمہارے بعد کوئی خیریت والی بات نہیں، لہذا ارادہ پکا کر لیا۔ الغرض چلتے چلتے یہ مقام کربلا پر پہنچے، 7ویں محرم الحرام تھی، جبکہ یزیدی افواج نے آگے بڑھ کر جو دریائے فرات کا کنارہ تھا جس کے قریب آپ کے ساتھیوں کے خیمے تھے، اس دریا کے کنارے کے اوپر پہرا لگا دیا کہ یہاں سے پانی کوئی نہ لے کے جا سکے۔ اور انتہائی مختصر بات یہ کہ عمر بن سعد کو، جو کہ ایک جلیل القدر صحابی کا رضی اللہ تعالیٰ ناخلف بیٹا، اس کو یہ سارے لشکر کا امیر بنا کے بھیجا گیا تھا۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ 1 لاکھ سے بھی بڑا لشکر تھا، یہ بھی لکھا ہے کہ 80,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر تھا، مگر یہ ساری باتیں جو ہیں عقل اور صحیح نقل کے خلاف ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ چند ایک افراد اور جو آپ کے ساتھ آئے تھے، جن کی تعداد کوئی 50 کے لگ بھگ ہوگی، اور باقی کچھ ادھر ادھر سے یا راستے سے کچھ آپ کے خادم آپ کی صحبت حاصل کرنے کے لیے ساتھ شامل ہو گئے تھے، وہ تھے ملا کر 72 نفوس تھے۔ تو 72 نفوس سرکاری فوجیوں کے مقابلے میں مسلح بھی نہیں تھے ان کی طرح، پھر ان میں عورتیں بھی تھیں، ان میں چھوٹے بچے بھی تھے، تو اتنے لوگوں کے لیے
جو کہ مسافر ہو، واجبی سے اسلحہ ان کے پاس ہو، کیونکہ وہ تو عرب والے اگر پیشاب کرنے کے لیے بھی وہ گاؤں سے یا محلے سے باہر جاتے نا تو بھی ایک تلوار ان کے پاس ضرور ہوتی، یہ رواج تھا۔ مگر ایک تلوار ٹوٹ جائے تو پھر اسلحہ کی بھی کمی تھی۔ تو ایسے حالات میں اب مجھے یہ بتائیے کہ وہاں 1 لاکھ سے زیادہ جو لشکر ہوگا وہ کیا کرے گا، یا 80,000 کا لشکر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر تقریباً ہر ایک گھر کے آگے ایک فوجی جو ہے وہ پہرا دے رہا ہے کہ ان کشمیریوں کو اندر ہی مرنے دو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو جلدی ان سے نجات عطا فرمائے۔ تو یہاں پر بھی وہ معاملہ اسی طرح کا ہے، یہاں پر 8 لاکھ فوج ہے اور کشمیریوں کی تعداد کتنی ہے؟ 80 لاکھ۔ اب حساب لگا لیں کہ یعنی یہ سپاہی کم ہیں اور کشمیری حضرات زیادہ ہیں، حالانکہ وہ اپنے گھروں میں ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں نہیں تھے، سفر میں تھے، کربلا کے مقام پہ تھے۔ تو جو کم سے کم تعداد ہے میں تو اس پر اعتبار کرتا ہوں جو کہ عقل کے بھی مطابق ہے اور نقل صحیح کے بھی مطابق ہے، اور وہ تھی 12,000 تعداد، 12,000 تعداد۔ ان میں جس وقت سن 61 ہجری محرم کی 10ویں تاریخ ہوئی، جس کو عرف عام میں عاشورہ کہتے ہیں، عاشور بھی کہتے ہیں، عاشورہ بھی کہتے ہیں، تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ جیسے 10-11 بجے یہاں ہوتے ہیں اس طرح کا ٹائم تھا، جس وقت باقاعدہ وہ لاؤ لشکر جو ہے وہ سارا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر طرف سے اور آپ کے خیموں کا ہر طرف سے محاصرہ کر چکا تھا۔ شیعہ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ یزیدی فوج کے سپاہی 12,000 تھے، لیس منہم حجازی ولا مصری ولا شامی بل کانوا کلہم کوفیون، بل کانوا کلہم کوفیین۔ یہ لکھتے ہیں جی کہ یہ جو 12,000 سپاہی تھے ان میں ایک سپاہی بھی شامی نہیں تھا، شام سے آیا ہوا، ایک سپاہی بھی حجازی نہیں تھا جو کہ حجاز مقدس کی طرف سے آیا ہوا، ایک سپاہی بھی مصری نہیں تھا، بلکہ یہ سارے کے سارے سپاہی جو ہیں یہ کوفی تھے، اور بیشتر وہی کوفی تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خط و کتابت کی ہوئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 خطبے دیے ہیں میدان کربلا میں، ہر خطبے میں یزید کے حامیوں کو نصیحتیں فرمائی، اپنا تعارف کروایا ہے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، اللہ کے کسی بھی رسول یا نبی کی بیٹی کا کوئی بھی بیٹا میرے سوا آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بلکہ تاریخ ابن الاسیر میں یہ لکھا ہے، امام ابو سعادات ابن الاسیر جزری نے فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آخری خطبے کے دوران ان لوگوں کو بڑا بلیغ نصیحت پر مشتمل پیغام جو ہے وہ دیا، اس کے اندر اپنا تعارف بھی تھا، اس کے اندر ان پر اتمام حجت بھی تھا۔ تعارف کے اندر ایک حدیث جو آپ نے پڑھی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ جب سے میں پیدا ہوں میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، پھر بھی میری زبان پر تمہیں اعتبار نہ ہو تو یہ اپنے نانا کی جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں، فلاں 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 صحابہ ابھی روئے زمین پر زندہ موجود ہیں، ان سے جا کے تصدیق کر لو، وہ سب یہ تصدیق کریں گے کہ ہاں واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو حسین بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ سنا کہ ہم دونوں بھائیوں حسن اور حسین کے سرکار یہ ارشاد فرماتے تھے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ اعین اہل السنہ۔ میرے نانا جان فرماتے تھے مجھ پر یقین نہ ہو تو فلاں 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 صحابہ کرام زندہ ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو، وہ گواہ ہیں، انہوں نے بھی سنا ہے۔
سرکار یہ فرماتے تھے کہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حسن و حسین یہ دونوں اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ آج سب اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، سب اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، مگر ہر کوئی اپنے منہ میاں مٹھو بنتا رہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک سرکار اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی حاصل نہ ہو تو سچا تو وہی ہے کہ جس کی سچائی کے بارے میں اور جس کی محبت اہل بیت کے بارے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہو، اور وہ کون ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ میں آپ کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہوں گے نا، تو آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے غلاموں کے اندر، آپ کے نام لیواؤں کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم گناہگار بھی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کیا، وہ فرمایا میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا ہے اتنے وعدے کر کے کہ ہم یہ قربانی دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ تو ایک شخص نہایت ڈٹائی کے ساتھ کہنے لگا کہ ہم نے تو تمہیں کوئی خط نہیں لکھا تھا، آپ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا واللہ جب سے پیدا ہوا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے ان کے خطوط پر مشتمل ایک بڑا سا تھیلا تھا، وہ ساتھ اپنی سواری کے اوپر رکھا ہوا تھا، اس کو آپ نے میدان میں کھول دیا اور چند ان میں سے پڑھ کر سنائے، اور پھر فرمایا او فلاں، اور تو نے بھی مجھے خط لکھا، یہ دیکھ تیرا خط ہے، او فلاں یہ دیکھ تیرا یہ خط ہے، او فلاں یہ دیکھ تیرا یہ خط ہے۔ اس طرح ان کو وہ خط جو ہیں وہ دکھائے۔ کافی ٹائم لگا اس کام میں، مگر وہ لوگ پھر بھی بڑی ڈٹھائی کے ساتھ وہ منکر ہوتے رہے۔ وہ کہتے کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اتمام حجت ہوئی۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے پہلا تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینک کر تو علیہ باللہ جنگ کا آغاز کیا۔ یقین ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا ہوا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، آپ کی طرف تیر بھی پھینک رہے ہیں، تلواریں لے کر بھی آپ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ یزیدی گورنر جو ہے نا اس کے دھمکی آمیز خطاب پر۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس وقت یزید کی حمایت نہیں کرو گے تمہارے گھر جلا دوں گا، اور تمہارے کاروبار جو ہیں وہ تباہ کر دوں گا، تمہارے بچے مار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ تو ان ظالموں نے پھر اپنے گھر بار بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے ان شیعان علی نے میدان کربلا کے اندر مل جل کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔